من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. الصلاة والسلام على من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صاحب بابا حسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین شافعی الکونین ابی القاسم محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد وقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صلوات پر محمد والے محمد مقدر سلمان رحم الله من قرأ الفاتحة. پر محمد والے محمد مقدر سلمان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. الصلاة والسلام على من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صاحب بابا حسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین شافعی الکونین ابی القاسم محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد وقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صلوات حضرات گرامی قدر و بزرگان محترم، خاندان رسالت اور تاریخ اسلام کے حوالے سے آج کی ہماری یہ 5ویں نشست ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ انہی مومنین میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ رسول اس دنیا میں آیا کیوں؟ کہا تاکہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے، علم و حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ نفس کرے. عزیزان محترم، برادران عزیز، اللہ نے 1,24,000 پیغمبر کو
اس دنیا میں بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے. بے شک. واہ سبحان اللہ. ان 1,24,000 پیغمبر میں سے اللہ نے 313 کو رسول بنایا اور ان 313 رسولوں میں سے 5 کو اولو العزم پیغمبر بنایا. واہ سبحان اللہ. اور ان 5 اولو العزم پیغمبر میں سب سے افضل احمد مجتبی تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. 5 اولو العزم پیغمبر میں سے جو ذات سب سے افضل ہے اس کا نام ہے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے. کیوں؟ تاکہ اسلام کی تبلیغ کی جائے، اسلام کے قانون کو نافذ کیا جائے. 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا تاکہ شریعت کو نافذ کیا جائے. عزیزوں، وہ خدا جس نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، وہی خدا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. بے شک. واہ سبحان اللہ. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے. میں نے دستے ادب جوڑ کے عرض کیا، اے میرے مالک، اے خالق کائنات، تیرے اس اظہار سے دوسرے لوگوں کے دل نہیں ٹوٹیں گے؟ واہ سبحان اللہ. کیا کہنے. جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، کوئی ستاروں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی دریاؤں کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے، کوئی درختوں کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے. اے میرے مالک، تیرے اس اظہار سے تو یہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو سب سے زیادہ دین اسلام پسند ہے. تو میرے مالک، تیری اس اظہار سے دوسروں کے دل نہیں ٹوٹیں گے؟ اے میرے مالک، تو ایسی بات کر کہ تیری پسند کا اظہار بھی ہو جائے اور لوگوں کے دل بھی نہ ٹوٹیں. واہ سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ. تیری پسند کا اظہار بھی ہو جائے اور لوگوں کے دل بھی نہ ٹوٹے تو آواز قدرت آئے گی. دیکھو، حق کے بیان میں باطل کی ناراضی کا خیال نہ کرنا. واہ واہ سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ. تو عزیزان محترم، اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. بے شک. واہ. وہ خدا جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا، جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو خلق کیا، اس نے کائنات کی ہر چیز کو خلق کیا. اس نے دریا کو خلق کیا. دریا کو خلق کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ مجھے دریا پسند ہے. اس نے سمندروں کو خلق کیا. سمندر کو خلق کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ مجھے سمندر پسند ہے. اس نے زمینوں کو خلق کیا. زمینوں کو خلق کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ مجھے زمین پسند ہے. اس نے چاند سورج ستاروں کو خلق کیا. چاند سورج ستاروں کو خلق کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ مجھے چاند پسند ہے، مجھے سورج پسند ہے، مجھے ستارے پسند ہے. مگر وہ خدا کہہ رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو کائنات کا خالق ہے وہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کہ مجھے دین اسلام پسند ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دریا اور ہے، دین اور ہے، سمندر اور ہے، دین اور ہے، چاند اور ہے، دین اور ہے، سورج اور ہے، دین اور ہے. تو یہ دین ہے کیا؟ آخر میں یہ دین ہے کیا؟ کس سے پوچھے کہ دین کیا ہے؟ چلیے مفتیان کرام سے پوچھتے ہیں، علماء کرام سے پوچھتے ہیں، حافظان کرام سے پوچھتے ہیں کہ دین کیا ہے. گئے، ہم نے مفتیان کرام سے پوچھا دین کیا ہے؟ کہا دین نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، اللہ کو ایک ماننا، یہی دین ہے. علماء کے پاس گئے، ہم نے کہا دین کیا ہے؟ وہی جواب دیا جو مفتیان کرام نے کہا تھا، بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، جھوٹ نہ بولو، سبحان اللہ. یہی دین ہے. سبحان اللہ. حافظان کرام نے کہا یہی دین ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا.
جتنوں سے پوچھا ہم نے سب نے ایک ہی جواب دیا، دین نماز پڑھنا ہے، دین روزہ رکھنا ہے، دین حج کرنا ہے۔ عزیزوں میں نے کہا حقیقت دین کیا ہے؟ حقیقت دین کیا ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا کہ حقیقت دین تو یہی ہے، نماز روزہ حج زکات۔ میرے دل کو مطمئن کوئی نہ کر سکا۔ میں نے کہا آخر میں دین ہے کیا؟ کون بتلائے کہ دین کیا ہے؟ کسی نے کہا بھائی ایسے سے پوچھو جس کی سب مانتے ہوں، واہ سبحان اللہ، ایسے سے پوچھو جس کی سب مانتے ہیں۔ ہم گئے خواجہ معین الدین چشتی کی مزار پر، اور جانے کے بعد ہم نے خواجہ معین الدین چشتی سے کہا کہ خواجہ معین الدین چشتی، ہم علماء کے پاس بھی گئے، مفتیان کرام کے پاس بھی گئے اور حافظان کرام کے پاس بھی گئے۔ ہم نے جا کے ان سے پوچھا کہ بھائی ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں دین بتلا دیجئے۔ مفتیوں نے کہا دین اللہ کو ایک ماننا، دین نماز پڑھنا، دین روزہ رکھنا، دین حج کرنا، دین امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا۔ ہم نے کہا حقیقت دین کیا ہے؟ تو حقیقت دین کوئی بتا نہ سکا۔ ہم آپ کے آستانے پہ آئے ہیں، ہمیں دین بتلا دیجئے کہ دین کسے کہتے ہیں۔ خواجہ معین چشتی نے کہا کہ دین نماز نہیں ہے، دین روزہ ہی نہیں ہے، دین صرف زکات ہی نہیں ہے، دین امر بالمعروف نہی عن المنکر ہی نہیں ہے۔ حقیقت دین ہے دین است حسین، حسین ہی دین ہے، حسین دین ہے۔ حقیقت دین کیا ہے؟ خواجہ معین چشتی نے اجمیر شریف سے آواز دی، دین است حسین، حسین دین ہے۔ خواجہ نے کہا حسین دین ہے، اور اللہ کہہ رہا مجھے دین پسند ہے۔ خواجہ کہہ رہے ہیں حسین دین ہے، اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ہے، یعنی اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے حسین پسند ہے۔ عزیزوں اب آپ اپنی منزلت کو سلام کیجئے کہ آپ کی پسند اور اللہ کی پسند ایک ہے۔ پسند کے معاملے میں آپ کی پسند اور اللہ کی پسند ایک ہے۔ بھائی آپ کو بھی حسین پسند ہے، اسے بھی حسین پسند ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد بلند سلوات۔ تو خواجہ نے کہا دی است حسین، دی پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سرداد نداد دست جسید حقہ کی بنا لا الہ است حسین۔ وہ حسین جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے۔ بے شک حقیقت دین حسین ہے، بے شک واہ، اگر حسین نہیں تو دین نہیں، بے شک بے شک واہ 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 سبحان اللہ سبحان حسین نہیں تو دین نہیں۔ عزیزان محترم، اور یاد رکھیے ایک زمانہ آئے گا جب پوری دنیا شور مچاتی ہوگی دین بچاؤ دین بچاؤ دین بچاؤ، اور یہ شور طوفانوں میں بدل جائے گا، بے شک آندھیوں میں بدل جائے گا۔ دین بچاؤ تو واقعی وارث دین آئے گا پردے سے بے شک واہ، دین بچانے کے لیے۔ بے شک واہ، ہمارے اوپر ایک الزام یہ بھی رکھا جاتا ہے، ارے صاحب یہ شیعہ حضرات جو ہیں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے، یہی آنسو بہاتے ہیں، یہ اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اصل میں شیعہ حضرات نے حسین کو قتل کیا، اور قتل حسین کا دھبا جو ہے وہ شیعوں کے دامن پر ہے۔ واہ سبحان اللہ، لہذا یہ گریہ اس لیے کرتے ہیں، آنسو اس لیے بہاتے ہیں تاکہ وہ دھبا دھل جائے۔ ہم نے کہا چلو میاں اتنا تو تم نے بھی تسلیم کیا کہ غم حسین میں نکلنے والے آنسو دامن کے دھبے کو دھو دیتے ہیں۔ محمد وآل محمد بلند سلوات۔ کوفے والوں نے جس سر کو جھکانا چاہا، کوفے والوں نے جس سر کو جھکانا چاہا، شکست یہی ہے کہ اسی سر کو اٹھا کے چلے۔ حسین کا نیزے پہ قرآن پڑھنا، حسین کا نیزے پہ قرآن پڑھنا، یزید یہ سمجھا کہ کٹا کیا ہے۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ تو بھئی اتنا تو تم نے بھی تسلیم کر لیا کہ غم حسین میں نکلنے والے آنسو
دامن کے دھبے کو دھو دیتے ہیں. صاحب انہوں نے قتل کیا. دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ کوفہ میں مولا علی کی حکومت تھی. مولا علی کی حکومت تھی تو ظاہر سی بات ہے کوفہ میں جب مولا علی کی حکومت ہے تو کہنے لگے کوفہ میں سب شیعہ تھے. خدا کی قسم علامہ نقن صاحب نے اپنی کتاب قاتلان حسین کے مذہب میں لکھا. کتاب کیا لکھا ہے نقن صاحب نے؟ قاتلان حسین کا مذہب. اس میں انہوں نے لکھا کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں نے قتل کیا تو دلیل یہ دیتے ہیں کہ کوفے میں مولا علی کی حکومت تھی. تو ظاہر سی بات جب مولا علی کی حکومت ہے تو کربلا کے میدان میں جتنے تھے وہ سب کوفی تھے, شامی تھے. مولا علی نے حکومت کی ہے. بہت بہترین دلیل دی علامہ نقل صاحب نے. کہا مجھے پہلے یہ بتلاؤ کہ مولا کائنات جب سرزمین کوفہ پہ پہنچے تو کوفہ کی پبلک نے علی کے ہاتھ پہ جو بیعت کی تھی وہ پہلے خلیفہ کی حیثیت سے بیعت کی تھی یا چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے بیعت کی تھی؟ کیا کہنے بھائی پہلے خلیفے کی حیثیت سے بیعت ہوئی تھی تو بھائی ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے تو ظاہری طور پہ علی چوتھے خلیفہ ہیں. میں تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ظاہر طور پہ. اور شیعہ کہتے اسے ہیں جو علی کو پہلا خلیفہ مانے. تو کہا کوفے کی سرزمین پر علی کے ہاتھ پر جو بیعت ہوئی تھی وہ چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے ہوئی تھی یا پہلے خلیفہ کی حیثیت سے بیعت ہوئی تھی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوفے کی سرزمین پہ جو علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی وہ پہلے خلیفہ کی حیثیت سے بیعت نہیں ہوئی تھی, چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے بیعت ہوئی تھی. کہا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی سمجھ جائیے. صلوات علی محمد و آل محمد پہ خود ہی سمجھ جائیے کربلا کے میدان میں کون لوگ تھے. تو عزیزان محترم کہنے لگے جناب انہوں نے قتل کیا ہے, یہی آنسو بہاتے ہیں, یہی گریا کرتے ہیں, سب شیعہ تھے. اچھا ابن زیاد کون تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. قتل کس نے کیا؟ شمر نے. شمر کو بھیجا کس نے؟ یزید نے. لشکر کا کمانڈر کون تھا کربلا کے میدان میں؟ عمر سعد. عمر سعد کو کس نے بھیجا؟ یزید نے. اچھا شمر نے قتل کیا, چلو مان لیتے تم کہتے ہو شمر شیعہ تھا. عمر سعد فوج کا کمانڈر تھا, بھیجا کس نے؟ یزید نے. تم کہتے ہو شیعوں نے قتل کر دیا, عمر سعد کو مان لے چلو شیعہ تھا. ابن زیاد کوفے کا گورنر تھا, ٹھیک, تم کہتے ہو شیعوں نے قتل کیا, چلو مان لیتے ابن زیاد بھی شیعہ تھا, یزید بھی شیعہ تھا. تو بھیا اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں یا لعنت بھیجتے ہیں تو برا آپ کو کیوں لگتا ہے؟ شیعہ, عمر سعد شیعہ, ابن زیاد شیعہ, شمر شیعہ, تم یہ کہتے ہو شیعوں نے قتل کیا, تو اگر ہم یزید پر لعنت بھیجتے ہیں تو بگڑتے آپ کیوں ہیں؟ نہیں, لعنت نہیں بھیجنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی رشتہ آپ کا یزید سے ہے. یزید لعنت اور محمد والے محمد برنتر صلوات. کیا کہنے. عزیزان محترم, زمانہ آئے گا کہ شور اٹھے گا دین بچاؤ دین بچاؤ, تو بارش سے دین آئے گا. سب نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا, جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں. اچھا یہی نہیں, جتنے بھی مذاہب ہیں اس دنیا میں ہر مذہب کا عقیدہ یہ ہے. ہندو دھرم کا عقیدہ یہ ہے کہ ایشور خود دھرتی پر آئے گا انسان کا روپ دھار کر, اور وہ اس دنیا سے پاپ کو ظلم و ستم کو ختم کر دے گا. یہ ان کا عقیدہ ہے ہندوؤں کا. ایشور خود آئے گا, بھگوان خود آئے گا. تاریخ اسلام میں یہ ہے کہ
پردے غیب سے زہرا کا لال آئے گا اور وہ ظلم و ستم کو ختم کرے گا. اب مسلمانوں میں بھی کئی فرقے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں پیدا ہوگا اور کچھ یہ کہتے ہیں نہیں پیدا ہو گیا ہے، پیدا ہو چکا ہے، پردے غیب میں ہے. وہ پیدا ہو چکے ہیں، پردے غیب میں ہے. جو حکم الہی ہوگا تب ظاہر ہوں گے. ایک مختصر سی جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ نہیں پیدا ہوں گے. مجھے اس سے بحث نہیں، بہرحال سب کا عقیدہ ہے. یہ تو اتنا عقیدہ سب کا ہے کہ وہ آئے گا، لیکن اس کے آنے کا مقصد کیا ہوگا؟ جو آئے گا پردے غیب سے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہوگا؟ تو سب نے لکھا کہ اس کے آنے کا مقصد یہ ہوگا قتل حسین کا بدلہ. سب نے لکھا اس کے آنے کا مقصد یہ ہوگا قتل حسین کا بدلہ، یعنی آنے والا قاتل حسین سے بدلہ لے گا، آنے والا قاتل علی اکبر سے بدلہ لے گا، آنے والا قاتل عباس سے بدلہ لے گا، آنے والا قاتل ابن محمد سے بدلہ لے گا. تو بھیا جب اس کے آنے کی بات ہوتی ہے تو گھبرانا تو ہمیں چاہیے، گھبراتے آپ کیوں ہیں؟ جب اس کے آنے کی بات ہوتی ہے تو گھبرانا تو ہمیں چاہیے، اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا، مگر ہمارا تڑپ کر انتظار کرنا یہ بتاتا ہے کہ ہم حسین کے غم گساروں میں ہیں، اور آپ کا گھبرانا بتاتا ہے کہ حسین کے قاتل ہم میں نہیں تم میں ہیں. بلند صلوات. یاد رکھیے کہ جب آنے والا آئے گا تو ظاہر سے بات ہے کاندھے پر عباس کا علم ہوگا، کمر میں ذوالفقار حیدری حمائل ہوگی. ایک مرتبہ جب ذوالفقار حیدری، صدیوں پیاسی ذوالفقار، جب مولا علی کے ذوالفقار مولا علی کا آخری بیٹا نکالے گا تو دشمنوں کی فوج میں ایک شور اٹھے گا. اب وہ شور کیسا اٹھے گا؟ پیام آدمی سامنے سرزمین ہندوستان سے آواز دی کہ جب ذوالفقار حیدری صدیوں کی پیاسی ایک مرتبہ نیام سے جب باہر آئے گی تو دشمنوں کی فوج میں ایک شور اٹھے گا. شور کیسا اٹھے گا؟ پیام آدمی نے کہا کہ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. پوری تاریخ ہے، پوری تاریخ ہے، اس مسئلے پر پوری تاریخ ہے. اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. ارے قبائل ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا. اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. قبائل ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا، پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا. اور علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو. علی کی تیغ ہے بھائی. دشمن اسلام مولا علی کی ذوالفقار جب دیکھیں گے ایک مطلب بے ساختہ چلا کے کہیں گے علی کی تیغ ہے، علی کی تیغ ہے کہ بے نیام بھاگ چلو. ارے جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو. علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو. اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام، بھاگ چلو کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام. علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو. اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام، بھاگ چلو
کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، بھاگ چلو، کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، بھاگ چلو. ارے اما نہیں ہے سفید کار زارے ہستی میں، کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں. کیا کہنے اما نہیں ہے سفید کار زارے ہستی میں، کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں. اور ظاہر سے بات ہے صدیوں کی پیاسی ہے ذوالفقار. ایک مرتبہ ذوالفقار حیدری مولا امام زمانہ سے کہے گی، کیا کہے گی اسے آپ ملاحظہ فرمائیے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ذوالفقار حیدری کیا کہے گی مولا سے؟ کہے گی لگی ہے آگ میرے دل میں بے قرار ہوں میں، لگی ہے آگ میرے دل میں بے قرار ہوں میں. نہ جانے کتنے غریبوں کی قرض دار ہوں میں، نہ جانے کتنے یتیموں کی سوگوار ہوں میں. ارے کہے گا کون کی مولا کی ذوالفقار ہوں میں. لگی ہے آگ میرے دل میں بے قرار ہوں میں، نہ جانے کتنے یتیموں کی سوگوار ہوں میں، نہ جانے کتنے غریبوں کی قرض دار ہوں میں. کہے گا کون کی حیدر کی ذوالفقار ہوں میں. ارے تجھے یا ابن علی صبر کی دہائی ہے، نہ روک آج مجھے آخری لڑائی ہے. تجھے ابن علی صبر کی دہائی ہے، نہ روک آج مجھے آخری لڑائی ہے. اور اس شان سے ذوالفقار حیدری چلے گی کہ مدینہ منورہ میں روح رسول خوش ہوگی، اور نجف اشرف سے مولائے کائنات آواز دیں گے. مولائے کائنات کیا کہیں گے؟ علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا. علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا. ارے بچے نہ آج کوئی بانی جفا بیٹا. علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، بچے نہ آج کوئی بانی جفا بیٹا. نکال لے دل حیدر کا حوصلہ بیٹا، نکال لے دل حیدر کا حوصلہ بیٹا. ارے تیرے نثار تیری جنگ کے صدا بیٹا، تیری نثار تیری جنگ کے صدا بیٹا. ارے میں حد صبر میں تھا، میں حد صبر میں تھا. کارزار تیری ہے، مجھے ملی تھی مگر ذوالفقار تیری ہے. علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، بچے نہ آج کوئی بانی جفا بیٹا. نکال لے دل حیدر کا حوصلہ بیٹا، تیرے نثار تیری جنگ کے صدا بیٹا. ارے میں حد صبر میں تھا، کارزار تیری ہے، مجھے ملی تھی مگر ذوالفقار تیری ہے. مجھے ملی تھی مگر ذوالفقار تیری ہے. تو عزیزان محترم، کائنات کا خالق، کائنات کے ذرے ذرے کو جس نے خلق کیا، اور جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو خلق کیا، وہ کہہ رہا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. اللہ نے اسلام کے قانون نافذ کرنے کے لیے دو منصب بنائے، ایک منصب امامت، ایک منصب نبوت. منصب نبوت اور منصب امامت نبیوں میں سب سے پہلے جناب آدم کو بنایا. جب پیکر آدم تیار ہو گیا، آواز قدرت آئی وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کے اندر روح داخل کر دوں تو اے ملائکہ سب کے سب سجدے میں گر جانا. وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کے اندر، اس پیکر کے اندر روح داخل کر دوں تو سجدے میں گر جانا. جیسے ہی اللہ نے کہا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سجدہ کرنا جب روح داخل کر دوں تو شیطان نے کیا انکار. توجہ فرمائیے گا،
شیطان نے کیا انکار، فرشتوں نے کیا اعتراض. واہ دو چیزیں سامنے آئیں. دیکھیے گا، شیطان نے کیا انکار، فرشتوں نے کیا اعتراض. فرشتوں نے کیا اعتراض کیا؟ شیطان نے انکار کیا کیا؟ شیطان نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مجھ کو آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، افضل کبھی مفضول کے سامنے جھکتی نہیں ہے. واہ لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا. تو شیطان نے کیا انکار اور فرشتوں نے کیا اعتراض. فرشتوں نے اعتراض کیا کیا؟ اے میرے مالک، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے خونریزیاں برپا کرے. لہذا خلافت کے زیادہ مستحق ہم ہیں، اس لیے کہ تیری تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا فرشتوں کا اعتراض کرنا، یہ سوال کرنا بتلاتا ہے کہ فرشتوں کے دل میں بھی خلافت کی تمنا تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبھی تو اعتراض کیا نا فرشتوں نے کہ مالک تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے خونریزیاں برپا کرے. خالق نے کیا کہا؟ انی عالم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. عزیزو، فرشتوں نے اعتراض کیا. ٹھیک، دیکھیے ہم اور آپ تو ایسی بات کر سکتے ہیں جس کا وجود نہ ہو، مگر فرشتے ہیں معصوم اور یہ خلاف عصمت ہے. یہ بات خلاف عصمت ہے کہ کوئی واقعہ نہ ہوا ہو، فرشتے اسے دوہرائے، حوالہ دیں. کوئی واقعہ نہ ہوا ہو، فرشتے اس چیز کی مثال پیش کریں. عزیزو، اس بات کا، اس چیز کا معمہ ہی، دنیا کا معمہ ہی حل نہ ہوتا اگر آل محمد کا گھرانہ اس دنیا میں نہ ہوتا. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو فرشتوں نے یہ جو اعتراض کیا تھا، جو سوال کیا تھا کہ تو ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پہ جا کے خونریزیاں برپا کرے گا. مولا اول مخلوق تو آدم ہے ظاہری طور پہ، فرشتوں نے اعتراض کیوں کیا؟ امام چھٹے امام مسکرائے، مسکرا کے جواب دیا انہوں نے. کہا آدم سے، کہا بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اول مخلوق ظاہری طور پہ آدم ہے اس دنیا میں، مگر آدم سے پہلے نہ جانے کتنے آدم آئے اس دنیا میں. سبحان اللہ. اور فرشتے نے جس چیز کا حوالہ دیا تھا وہ ایک قوم تھی اس دنیا میں آباد تھی، قوم نسناس، اور اس قوم نسناس کا قاضی تھا شیطان. قوم نسناس لڑائی جھگڑے ہوتے تھے جب اس کے درمیان خونریزیاں ہوتی تھیں، اور کسی بھی بات پر کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا، خونریزیاں ہو جاتی تھیں، لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، یہ شیطان آتا تھا قاضی کی حیثیت سے صاحب فیصلہ کرواتا تھا، صلح کرواتا تھا، چلا جاتا تھا. ابھی اس کی ابلیسیت جو ہے سامنے آئی نہیں ہے. ابھی فرشتوں کی بزم میں بیٹھ رہا ہے، فرشتوں کے ساتھ چل رہا ہے، ابھی ابلیسیت سامنے نہیں آئی. کہا جس بات کا حوالہ دیا تھا امام نے فرمایا وہ قوم نسناس، کیونکہ فرشتے دیکھ چکے تھے وہ منظر، اسی لیے انہوں نے حوالہ دیا کہ پروردگار عالم تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے خونریزیاں برپا کرے. لہذا ہم معصوم ہیں، ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا دے. سبا پر محمد والے محمد دیگر صلوات. تو عزیزان محترم، شیطان نے کیا انکار، فرشتوں نے کیا اعتراض. تو ظاہر سی بات ہے جن ملائکہ نے اعتراض کیا تھا سارے ملائکہ کو اللہ نے متوجہ کیا کہ بھائی جب میں نے کہا تھا، جب میں نے سجدے کا حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، تو پھر تم نے سوال کیوں کیا؟ واہ سبحان اللہ. جب میں نے سجدے کا حکم دیا، دیکھیے حکم الہی کے سامنے سوال کی گنجائش نہیں ہوا کرتی. بے شک بے شک. حکم پروردگار کے سامنے سوال کی گنجائش نہیں ہوا کرتی. کہا جب میں نے حکم دیا تھا تو تم نے سوال کیوں کیا؟ ہم میں سے کسی کو بنا دے. کہنے لگے مالک تم نے سوال تو کر دیا، اب اس کا ازالہ کیسے ہو؟ واہ سبحان اللہ. ازالہ کیسے ہو؟ آواز قدرت آئی، ٹھہرو میں ایک بیت بناتا ہوں. بیت یعنی گھر. کہاں؟ عرش پر. بیت بننے لگا.
گھر بننے لگا، فرشتے دیکھ رہے تھے. جب گھر بن کر تیار ہو گیا، ایک مرتبہ فرشتے آگے بڑھے طواف کرنے کے لیے. اللہ نے کہا ٹھہرو، ابھی اس گھر کا طواف نہیں ہوگا. کہا مالک کیوں؟ کہا ابھی یہ بیت ہے، بیت، صرف بیت. ابھی اس بیت کو ہونا ہے معمور. تو معمور جسم سے نہیں ہوگا، معمور نور سے ہوگا. بے شک. واہ سبحان اللہ. اللہ نے بیت بنانے کے بعد پھر انوار پنجتن کو حکم دیا کہ وہ آ کر اس بیت کے اندر قیام پذیر ہوں. جب انوار پنجتن اس بیت کے اندر قیام پذیر ہوئے تو پھر آواز قدرت آئی فرشتوں اب یہ بیت نہیں رہا، یہ بیت سے بیت معمور ہو گیا. سبحان اللہ. واہ. اب طواف کرو. تو فرشتوں نے طواف کرنا شروع کیا، طواف کرنا شروع کیا، طواف کرنا شروع کیا. کس کا؟ بیت کا نہیں، بیت کے اندر جو نور ہے اس کا طواف ہو رہا ہے. تو عزیزان محترم، فرشتوں نے نور کا طواف کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انوار پنجتن کا طواف کرنا فرشتوں کی سیرت ہے واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور اللہ کا حکم ہے. تو عزیزوں، یہ جو بیت معمور جو آسمان میں بنا، اسی بیت معمور کی نقل ہے خانہ کعبہ. اسی بیت معمور کی، جہاں پہ خانہ کعبہ ہے اسی کے سیدھ پر بالکل آسمان میں بیت معمور. تو بیت معمور ہے اصل، خانہ کعبہ ہے نقل. بے شک. واہ. اس بیت المعمور جب نبی معراج پر گئے تھے تو بیت المعمور میں قیام کیا تھا. بے شک. واہ. تو وہ ہے اصل، یہ ہے نقل. بیت کیوں بنا بیت معمور؟ فرشتوں کے طواف کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سوال کیا تھا. اس سوال کے ازالے کے لیے اللہ نے بیت بنایا، بیت معمور. اچھا فرشتے سے معصوم ہے نا، ان سے تو کوئی غلطی تو ہو نہیں سکتی. بے شک. واہ واہ. اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. غلطی تو ہم جیسے انسانوں سے ہوتی ہے. تو اب یہ جو کعبہ زمین پہ بنا وہ کس لیے بنا؟ واہ سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ کعبہ جو زمین میں بنایا وہ اس لیے بنایا کہ بھئی ہم ہیں گناہگار. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو ہم مولود کعبہ کی محبت دل میں لے کر خانہ کعبہ کا طواف کر لیں تو ہمارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. واہ سبحان اللہ. واہ. تو عزیزان محترم، آج گفتگو میں اسی مرحلے پہ روک رہا ہوں. کل انشاءاللہ اسی منزل سے گفتگو آگے جائے گی. انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا آپ کو. بس محمد وآل محمد بلند سلوان. اسی جہاں پر روک رہا ہوں گفتگو کو. کل انشاءاللہ اسی مقام سے آگے جائے گی بات. بے شک. واہ. بس صرف آج اتنا کہنا ہے کہ کعبہ عظیم ہے، بے شک. اتنا عظیم ہے کعبہ کہ جانے کعبہ روح کعبہ کعبہ چھوڑ کر جا رہی ہے. یعنی جانے کعبہ نے، روح کعبہ نے حج کو عمرے میں بدل دیا. کیوں؟ میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے خانہ کعبہ کی حرمت ظاہر ہو. اجرکم اللہ. آزادارہ نے مظلوم کربلا جب حسین مکہ سے چل رہے تھے تو بڑے بڑے صحابہ کرام آئے حسین ابن علی کی خدمت میں. کہنے لگے فرزند رسول، خانہ کعبہ جائے امر ہے، آپ یہیں قیام کیجئے، آپ کہیں نہ جائیے، یہاں آپ کو خطرہ نہیں ہے. کہا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ حاجی کے لباس میں قاتل آ گئے ہیں. میں نہیں یہ چاہتا کہ میرا قتل اس سرزمین پر ہو جس کی حرمت ظاہر ہو جائے. یزید نے حاجیوں کے لباس میں قاتل بھیجے تھے اور یہ حکم دیا تھا کہ عین حالت طواف میں حسین ابن علی کو قتل کر دو، تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ کس نے حسین ابن علی کو مارا. حسین یہی چاہتے تھے کہ کم سے کم قاتل کا چہرہ دنیا کے سامنے آ سکے. اگر وہاں رک جاتے اور نعوذ باللہ من ذالک اگر وہاں حسین کی شہادت ہو جاتی تو قاتل آپ ڈھونڈتے تاریخ میں نہیں ملتا قاتل. حسین نے حج کو عمرے سے بدلا، کہا نہیں ہم مکہ چھوڑ کے جائیں گے. اور جب جانے لگے تو عبداللہ ابن عباس تھے،
کہنے لگے فرزند رسول آپ جا تو رہے ہو مگر ان بیویوں کو تو ساتھ میں نہ لے کے جاؤ. ایک مرتبہ رو کے کہا ابن عباس یہ بیویاں میرے بغیر نہیں رہ سکتی. نہ کہنا تھا محمل کے پردے پہ زینب نے ہاتھ مارا. کہنے لگی ابن عباس کیسی باتیں کرتے ہو, ایک بہن کو اس کے بھائی سے جدا کر رہے. ابن عباس تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ میں اپنے بھیا حسین کو کتنا چاہتی ہوں. زینب ایک لمحے کے لیے اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی. ابن عباس زینب بھی جو ہے جائے گی کربلا. اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا. کربلا جب یہ قافلہ پہنچا 2 محرم کو تو نصب خیمہ پہ ہوئی تکرار. فوج اشکیا یہ کہہ رہی ہے کہ خیمہ لب فرات نہیں لگے گا. عباس یہ کہہ رہے ہیں خیمے ہمارے یہی نصب ہوں گے. عزاداروں جب گفتگو ہونے لگی تو میرے غازی نے ایک لکیر کھینچی. کہا جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے وہ اس لکیر کو عبور کر جائے. خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے کئی ہزار فوجی تھے, کسی کے اندر اتنی ہمت نہ ہو سکی جو عباس کی کھینچی ہوئی لکیر کو عبور کر جائے. گفتگو ہو رہی تھی. حسین ابن علی نے دیکھا اور جانے کے بعد بی بی زینب کے خیمے میں بیٹھ گئے. کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا میرے غازی کو جلال آ گیا ہے. فوج اشکیا کہہ رہی ہے کہ خیمے یہاں لب فرات نہیں لگیں گے, کہیں اور لے جا کے لگائیے. کہا تو پھر؟ کہا میں کیسے اپنے غازی عباس کو روکوں گا. بھیا آپ منع کر دیجئے غازی عباس کو, ہم خیمے کے کسی اور مقام پہ لگا لیں گے. کہا بہن میں کیسے اپنے غازی کو روکوں, اس لیے کہ ہر منزل پر عباس کو روکتا آیا ہوں. ولید کا دربار تھا, جب عباس نے تلوار نکالی تو میں نے عباس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس یہ کربلا نہیں ہے. راہ سفر میں جب غر نے گستاخی کی اور میرے غازی نے تلوار نکالی تو میں نے غازی کو روکا عباس یہ کربلا نہیں ہے. اے بہن زینب اب میں کیسے اپنے غازی کو سمجھاؤں, اس لیے کہ کرب و بلا کی زمین ہے. تو ایک مرتبہ ایک جملہ کہا بی بی زینب نے. کہا بھیا صرف جا کے میرے غازی سے اتنا کہہ دیجئے کہ عباس تمہیں تمہاری بہن زینب سلام کہہ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ فوراً خیمے میں آ جاؤ. اگر آنے میں تاخیر ہوئی تو علی کی بیٹی خیمے سے باہر آ جائے گی. عزاداران مظلوم کربلا حسین ابن علی چلے, اور جب حسین ابن علی چلے عباس ابھی فوج اشکیا سے گفتگو کر رہے تھے. گفتگو کرتے کرتے ایک مرتبہ عباس نے خیمے کی جانب مڑ کے دیکھا. کیا دیکھا کہ آقا حسین آ رہے ہیں. ایک مرتبہ عباس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اب نہ روکیے گا. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے عباس ارے کیا بہن کا پیغام نہ سنو گے؟ ارے تمہاری بہن نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے عباس سے کہو کہ خیمے میں واپس آ جائے. اگر آنے میں تاخیر ہوئی تو زینب خیمے سے باہر آ جائے گی. اتنا کہنا تھا غازی نے تلوار نیام میں رکھ لی. اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا یہ ہے وہ عباس. اجرکم اللہ. آج 5 محرم ہے. عزاداران مظلوم کربلا علماء خصوصاً 5 محرم کو اون و محمد کے مصائب پڑھتے ہیں. دیکھو اون و محمد پہ رونا اس لیے ضروری ہے. کیوں ضروری ہے بتاؤں؟ 11 محرم کو جب لٹا ہوا قافلہ گنج شہیدہ سے گزارا جانے لگا تو ہر بیوی اپنے اپنے وارث کے لاشیں پر ماتم کر رہی تھی. اسی گنج شہیدہ میں 2 بچوں کے لاشیں لاوارث رہ گئے. حمید ابن مسلم سید سجاد کے پاس آ کے کہتا ہے اے مولا کیا ان 2 بچوں کی ماں مر گئی؟ کہا نہیں نہیں ایسا نہ کہو. ارے ان 2 بچوں کی ماں میری پھوپھی زینب ہے, مگر میری پھوپھی نے یہ طے کیا ہے کہ میں آنو محمد کا ماتم نہ کروں گی. ارے میں روؤں گی تو اپنے بھیا حسین پر روؤں گی. اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا صبح عاشور نمودار ہوئی. ایک مرتبہ 2 بچے جناب زینب کے اپنے ماموں کی خدمت میں آتے ہیں. کہتے ہیں ماموں جنگ کی اجازت ہے. کہا ہے میرے لال کیسے تمہیں جنگ کی اجازت دوں؟ کہا نہیں ماموں جنگ کی اجازت دے دیجیے. کہا بیٹا تمہیں تو تمہاری ماں زینب نے پالا ہے نا, ماں سے اجازت لے لو. ایک مرتبہ ماں کے خیمے میں آئے. کہنے لگے ماں اجازت ہے؟ کہا ہاں میرے لال اجازت ہے.
بیٹھ جاؤ. عزاداران مظلوم کربلا دونوں بچے بی بی زینب کے خیمے میں بیٹھ گئے. ایک مرتبہ فضا کو آواز دی. بی بی زینب نے کہا فضا میرے قریب آ جاؤ. فضا قریب آئی. کہا جی شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا ذرا میرے علی اکبر کو بلا لے آؤ. میرے علی اکبر کو بلا کے لے آؤ. علی اکبر خیمے زینب میں آئے. کہا جی پھوپھی اماں کیا حکم ہے؟ کہا ہے میرے لال علی اکبر چند لمحے کے لیے بیٹھ جاؤ بیٹا. علی اکبر بیٹھ گئے. کہا بیٹا دیکھو منہ سے کچھ مت کہنا, جو پھوپھی زینب کر رہی ہے کرنے دینا. کہا پھوپھی اماں آپ نے پالا ہے, آپ کو اختیار ہے, آپ کی سمجھ میں جو آئے وہ کیجئے. ایک مرتبہ عباس کو بلایا. کہا عباس بہن کی مدد کرو. عباس خیمے میں آئے. کہا جی شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا عباس اون کو گود میں تم اٹھاؤ, محمد کو گود میں میں لیتی ہوں. اون کو عباس نے اٹھایا, محمد کو زینب نے گود میں لیا. ایک مرتبہ 7 چکر علی اکبر کے لگانے شروع کیے, طواف کرنا شروع کیا. طواف کرنے کے بعد ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے آسمان کی جانب سر اٹھایا. کہا اے میرے مالک میرے دونوں بچے اون و محمد علی اکبر کی جوانی کا صدقہ ہے. ارے میرے بھیا کا لال سلامت رہے, اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا دونوں بچوں کو رخصت کیا. بچے خیمے سے باہر آئے. ان کو حسین نے سوار کیا, محمد کو عباس نے سوار کیا. دونوں بچے گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان قتلگاہ میں آئے. میمنے پر حملہ کیا, میسرے پر حملہ کیا, قلب لشکر میں گھس گئے. اجرکم اللہ. لڑتے لڑتے لبے فرات پہنچے تو ہواؤں میں خنکی محسوس ہوئی. ایک مرتبہ اون نے محمد سے کہا اے بھیا کتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, دیکھو فرات کا پانی لہریں مار رہا ہے. اے بھیا اس وقت سکینہ بہت یاد آ رہی ہے. ارے کاش ہم سکینہ کی مشق لے کے آتے, کاش ہم سکینہ کی مشق لے کر آتے. اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا ارے کس سے لڑ رہے ہو, یہ ہاشمی گھرانے کے بچے ہیں, انہیں اس طرح سے نہیں لڑا جاتا ان سے. کہ فوج نے کہا تو پھر کیسے مارے؟ کہا سب مل کر حملہ کرو. عزادار ایک مرتبہ فوجیں سمٹی, زینب کے لال پر تیر چلنے لگے, تلواریں برسنے لگی. ایک مرتبہ زینب کے بیٹے زخمی ہو کر زمین کربلا پر آئے, یہ کہتے ہوئے ماموں مدد کو آئیے. ادھر عباس دوڑے, ادھر حسین دوڑے, قتلگاہ میں آئے. ان کو حسین نے گود میں اٹھایا, محمد کو عباس نے گود میں اٹھایا. جب دونوں بچے ماموں کی گود میں آ گئے تو ایک مرتبہ دونوں بچوں نے ہاتھ جوڑے. ہاتھ جوڑنے کے بعد ایک جملہ کہا اے ماموں اماں سے کہیے گا کہ ہم نے پانی نہیں پیا. دریا پہ گئے تھے مگر پانی نہیں پیا. یہ کہتی ہی روح جو ہے قفس انصری سے پرواز کر گئی. اجرکم اللہ. حسین اور عباس اور محمد کے لاشیں خیمے میں لے کر آئے. درے خیمہ پر حسین جب آئے ایک مرتبہ آواز دی زینب, ارے بچوں کے لاشیں آ گئے. میرا نیس کہتے ہیں پھر گود میں لاشوں کو لیا, ہاتھ بڑھا کر لپٹا کے گلے پیار سے زانوں پہ رکھا سر. ارے سیدانیوں کے رونے سے برپا ہوا محشر تھا, شور کی لوٹی گئی شبیر کی خواہر. ارے سب چپ تھے اور کچھ منہ سے نہ فرماتی تھی زینب. ارے غش آتا تھا جب لاشیں پہ جھک جاتی تھی زینب. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا. ہماری اس مقدس سے مل
حسین یا 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 حسین منگتی گدائے 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 منگتی او منگتی شمگتوں زینب گدائے انجتی علی دی ہوئی غگیرے منگتی شمگتوں زینب گدائے انجتی علی دی ہوئی غگیرے منگتی شمگتوں زینب گدائے انجتی علی دی ہوئی غگیرے شمگتوں زینب گدائے انجتی علی دی ہوئی غگیرے او منگتی شمگتوں زینب گدائے انجتی علی دی ہوئی غگیرے گیا کون باقی کس نو بلاوے گیا کون باقی کس نو بلاوے انجتی علی دی ہوئی غگیرے منگتی شمگتوں زینب گدائے انجتی علی دی ہوئی غگیرے منگتی شمگتوں زینب گدائے انجتی علی دی ہوئی او منگتی شمگتوں زینب گدائے انجتی علی دی ہوئی غگیرے منگتی شمگتوں زینب گدائے انجتی علی دی ہوئی غگیرے ہو گیا کون باقی کس نو بلاوے گیا کون باقی کس نو بلاوے انجتی علی دی ہوئی غگیرے گیا کون باقی کس نو بلاوے گیا کون باقی کس نو بلاوے انجتی علی دی ہوئی غگیرے منگتی شمگتوں زینب گدائے انجتی علی دی ہوئی غگیرے منگتی شمگتوں زینب گدائے انجتی علی دی ہوئی غگیرے منگتی شمگتوں زینب گدائے انجتی علی دی ہوئی غگیرے ہو مقتل جو آئی اودے بال کھل گئے دگ بھاگ آیا انہوں بیگ بھول گئے مقتل جو آئی اودے بال کھل گئے دگ بھاگ آیا انہوں بیگ بھول گئے گگدی مگدی زینب کو آئے انجتی علی دی ہوئی غگیرے منگتی شمگتوں زینب گدائے انجتی علی دی ہوئی غگیرے منگتی شمگتوں زینب گدائے انجتی علی دی ہوئی غگیرے منگتی شمگتوں زینب گدائے انجتی علی دی ہوئی غگیرے منگتی شمگتوں زینب گدائے انجتی علی دی ہوئی غگیرے گیا کون باقی کس نو بلاوے گیا کون باقی کس نو بلاوے انجتی علی دی ہوئی غگیرے منگتی شمگتوں انجتی علی دی ہوئی غگیرے او مقتل جو آئی اودے بال کھل گئے دگ بھاگ آیا انہوں بیگ بھول گئے مقتل جو آئی اودے بال کھل گئے دگ بھاگ آیا انہوں بیگ بھول گئے گگدی مگدی زینب تو آئی انجتی علی دی ہوئی غگیرے منگتی شمگتوں زینب گدائے انجتی علی دی ہوئی غگیرے منگتی شمگتوں زینب گدائے انجتی
دی علی دی ہوئی غریبے منگتی شمگتوں زینب گدائے انج دی علی دی ہوئی غریبے منگتی شمگتوں زینب گدائے انج دی علی دی ہوئی غریبے منگتی شمگتوں زینب گدائے انج دی علی دی ہوئی غریبے ہو گیا کون باقی کس نو بلاوے گیا کون باقی کس نو بلاوے انج دی علی دی ہوئی غریبے منگتی شمگتوں زینب گدائے انج دی علی دی ہوئی غریبے او جس بہن دیوی ہوے اٹھارا گل گئی کیوے او وچ بازارا جس بہن دیوی ہوے اٹھارا گل گئی کیوے او وچ بازارا بچیا نہ کوئی عابد سوائے انج دی علی دی ہوئی غریبے منگتی شمگتوں زینب گدائے انج دی علی دی ہوئی غریبے ہو گیا کون باقی کس نو بلاوے انج دی علی دی ہوئی غریبے منگتی شمگتوں زینب گدائے انج دی علی دی ہوئی غریبے منگتی شمگتوں زینب گدائے انج دی علی دی ہوئی غریبے منگتی شمگتوں زینب گدائے انج دی علی دی ہوئی غریبے ہو گیا کون باقی کس نو بلاوے گیا کون باقی کس نو بلاوے انج دی علی دی ہوئی غریبے منگتی شمگتوں زینب گدائے انج دی علی دی ہوئی غریبے منگتی شمگتوں زینب گدائے انج دی علی دی ہوئی غریبے وہ پہلی باغ زینب جب کوفے آئی ویگا دا سایہ بابے دی شاہی پہلی باغ زینب جب کوفے آئی ویگا دا سایہ بابے دی شاہی تجھی باغ کوفے آئی کیا پاتے انج دی علی دی ہوئی غریبے منگتی شمگتوں زینب گدائے انج دی علی دی ہوئی غریبے ہو گیا کون باقی کس نو بلاوے انج دی علی دی ہوئی غریبے منگتی شمگتوں زینب گدائے انج دی علی دی ہوئی غریبے منگتی شمگتوں زینب گدائے انج دی علی دی ہوئی غریبے منگتی شمگتوں زینب گدائے انج دی علی دی ہوئی غریبے ہو گیا کون باقی کس نو بلاوے گیا کون باقی کس نو بلاوے انج دی علی دی ہوئی غریبے منگتی شمگتوں زینب گدائے انج دی علی دی ہوئی غریبے پامال تکیا بابے دا سینہ بھول دفن اب لے گئی ہے سکینہ پامال تکیا بابے دا سینہ بھول دفن اب لے گئی ہے سکینہ کچھ دن جب انج دی علی دی ہوئی غریبے ہو گیا باقی کس نو بلاوے انج دی علی دی ہوئی غریبے او منگتی شمگتوں زینب گدائے انج دی علی دی ہوئی غریبے او منگتی شمگتوں زینب گدائے انج دی علی دی ہوئی غریبے منگتی ارے ہاتھ دے کے نام مولا انج دی علی دی ہوئی غریبے منگتی شمگتوں زینب گدائے انج دی علی دی ہوئی غریبے ہو گیا کون باقی کس نو بلاوے گیا کون باقی کس نو بلاوے انج دی علی دی ہوئی غریبے منگتی شمگتوں زینب گدائے انج دی علی دی ہوئی غریبے
پہلی باغ زینب جب کوفے آئی ویگادا سایہ بابے دی شاہی پہلی باغ زینب جب کوفے آئی ویگادا سایہ بابے دی شاہی پہلی باغ کوفے آئی بچیا پاک انجلی علی کی ہوئی لگی امن کی مغرب زینب کے دار انجلی علی کی ہوئی ہو گیا کون باقی کس کو بلا انجلی علی کی ہوئی لگی مغرب مغرب زینب کے دار انجلی علی کی ہوئی لگی ہو گیا کون باقی کس نو بلاوے گیا کون باقی کس نو بلاوے انجلی علی کی ہوئی غریب مغرب مردوں زینب رضا انجلی علی کی ہوئی غریب مست چل جو آئی اودے بال کھل گئے ڈگ بھاگ آیا اونوں پیگ بھل گئے مست چل جو آئی اودے بال کھل گئے ڈگ بھاگ آیا اونوں پیگ بھل گئے لگی مگن کی تو آئی انجلی علی کی ہوئی لگی مغرب زینب رضا انجلی علی کی ہوئی لگی ہو گیا کون باقی کس کو بولا انجلی علی کی ہوئی لگی مغرب زینب رضا انجلی علی کی ہوئی لگی یا حسین 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 یا شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھ کو کفن پہنا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم میں تجھ کو کفن پہنا دیتی کوثر سے تجھے چیٹے دیتی کوثر سے تجھے چیٹے دیتی زمزم سے تجھے نہلا دیتی شبیر تن کے بعد غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم میں سے تجھے ملا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم کوثر سے تجھے فدا دیتی کوثر سے تجھے چیٹے دیتی کوثر سے تجھے چیٹے دیتی زمزم سے تجھے نہلا دیتی شبیر تیری غربت کی قسم شبیر تیری غربت کی قسم کوثر سے تجھے ملا دیتی قاسم کا بدن اکبر کا جگر قاسم کا بدن اکبر کا جگر عباس کے آزوان قدر عباس کے آزوان قدر اب جھولی میں باقی کچھ بھی نہیں اب جھولی میں باقی کچھ بھی نہیں ہوتا تو تیرا صدقہ دیتی شبیر تیری غربت کی قسم
شبیر تیری قربان کی قسم کوثر سے تجھے نہلاتی شبیر تیری قربان کی قسم شبیر تیری قربان کی قسم کوثر سے تجھے نہلا دیتی کوثر سے تجھے چیتے دیتی کوثر سے تجھے چیتے دیتی زمزم سے تجھے نہلا دیتی شبیر تیری قربان کی قسم شبیر تیری قربان کی قسم کوثر سے تجھے کوئی نہیں گدا کوئی نہیں گدا کوئی نہیں گدا کوئی نہیں گدا